احکام کے سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں 3-4 مسئلے ہم بیان کریں گے کچھ سننے والی چیزوں کے سلسلے میں کہ ان کا سننا حرام ہے۔ معاشرے میں عموماً ان چیزوں کو لوگ سن لیتے ہیں، جبکہ شرعاً قطعاً انہیں جو ہے انہوں نے شریعت نے سننے پہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں سننی ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں جن کا سننا حرام ہے۔ اب چند نمونے ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے غیبت کا سننا، غیبت سننا حرام ہے۔ غیبت کیا چیز ہے یہ انشاءاللہ عموماً سب جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی باتیں کہنا کہ اگر وہ شخص سنے تو ناراحت ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے اس بندے کے نقص کو، کمزوری کو، عیب کو برملا کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں غیبت کے بارے میں، تعریف غیبت میں یہی چیز پیغمبر اسلام سے اور ائمہ اطہار سے جو ہے مروی ہے کہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا، یہ غیبت ہے۔ اب احتیاط کریں۔ بہترین کام یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ بہترین کام اولاً یہ ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں جو جن کا سننا حرام ہے وہ آپ نہیں سن سکیں گے اگر اپنی زبان پہ پابندی لگا دی۔ پتہ ہے باتیں کب ہمیں سننا ہوتا ہے جب آپ کچھ بولتے ہیں تو پھر آگے سے کچھ بول لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دوسروں کے تذکرے جب تک ضرورت نہ ہو نہ کریں۔ کوشش کریں کسی کا نام اس وقت تک نہ لیں جب تک لینے کی ضرورت نہ ہو۔ کسی کے بارے میں معلومات اس وقت تک فراہم نہ کرے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ معلومات مجھے فراہم کرنی چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں اس قدر ہم لوگ دوسروں کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، اپنے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں ایسے، خصوصاً اگر ہمسایہ ہو، دوستوں کو اتنے معلومات ہم دوسروں کو فراہم کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کے تذکرے نہ کریں، دوسروں کے قصے بیان نہ کریں جب تک ضرورت نہ ہو، دوسروں کی باتیں۔ اب ہم جب کسی شخص کا تذکرہ چھیڑتے ہیں تو اب وہاں سے غیبتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے محافل مجالس میں، آپ نے کسی شخص کی تعریف کر دی، دوسرے نے اس کی غیبت شروع کر دی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ایسا شخص ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ایسا شخص ہے، ایک دن کیا ہوا، ایک دن کیا ہوا، ایک دن ایسا ہوا، وہ قصے پہ قصے شروع ہے۔ اب ہم جلدی بھاگ بھی نہیں سکتے۔ تو غیبت سننا حرام ہے، غیبت والی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے، یا جس کی غیبت ہو رہی ہے دفاع کریں واجب ہے کہ نہ بابا ایسا نہیں ہے، یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ یہ غیبت تو پہلی چیز اس کا سننا حرام ہے، وہ غیبت ہے۔ دوسری چیز جس کا سننا حرام ہے سخن چینی اور سخن چینی کی ترغیب دلانے والی باتیں۔ سخن چینی یہ ہے کہ کسی کی باتیں اٹھا کر آپ دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، اس نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی، پھر اس کی باتیں لا کر ادھر، باتوں کا ڈاکیا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ سخن چینی ہے۔ وہاں سے کچھ مطلب کی باتیں لے لیا، اس تک پہنچا دیا، وہاں سے کچھ مطلب کی بات پہنچا دیا ادھر، سخن چینی یہ ہے۔ ایسی چیزیں یا پھر ایسی چیزوں کی جو ترغیب دی جاتی ہے، بھائی تم جاؤ مثلا یہ معلوم کر کے آ جاؤ، تو جاؤ مثلا اس کے بارے میں یہ معلوم کرو، یہ چیزیں، تو اس سخن چینی بھی سننا حرام ہے۔ جب کوئی شخص آئے آپ کے سامنے بیان کریں کہ پتہ ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ سنیں،
ایسی باتیں نہ سنیں. تو سخنچینی سننا حرام ہے. تیسری چیز حرام موسیقی کا سننا حرام ہے، جس کے بارے میں کل عرض کیا. وہ موسیقی جو مہیج ہو، ہیجان آور ہو، انسان کو آپے سے باہر کرے، انسان کو غافل کر دے خدا سے، یاد خدا سے غافل کر دے، انسان کو دنیاوی لہو و لعب میں گرفتار کر دے، اور انسان کو خدا سے اور عبادتوں سے دور کرنے والی ہو، تو ایسی موسیقی حرام ہے. اور جیسا کہ کل عرض کیا کہ اس کا معیار عرف کے متدین اشخاص ہیں. اگر پوچھنا ہو کہ یہ موسیقی جائز ہے یا نہیں، عرف میں آپ کے معاشرے کے جو متدین مومن افراد ہیں، مومن دانشور ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنا ہے کہ یہ موسیقی آپ کی نظر میں حرام ہے یا حلال، یہ مبتذل اور مہیج اور مطرب ہے یا نہیں ہے، ہیجان آور ہے یا نہیں ہے، یہ غفلت میں انسانوں کو مبتلا کرنے والی موسیقی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ کل عرض کیا. تو حرام موسیقی کا سننا حرام ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ابھی سوال ہوا ہے کہ جن بسوں میں گانے چلتے ہیں تو قطعاً گانے ہیں، اب اس میں تو شک بھی نہیں ہے. اب چلو بھائی اسلامی انقلاب کے بعد تو بعض چیزوں کو سرود کے نام سے چلا دیا، بھائی چلو گانا نہیں سرود ہے. اب البتہ بعض چیزیں وہاں بھی مشکوک ہیں کہ ان کو آپ سرود نہیں کہہ سکتے، وہ ٹوٹل گانا ہے، لیکن ان کا نام ہے کہ ہم خوانی ہے، سرود ہے، مطلب مختلف ناموں سے. بسوں میں اب کیا کریں، سفر کریں یا نہ کریں؟ تو بسوں کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ان بسوں میں جن میں گانے چلتے ہیں سفر کرنا جائز ہے، اور صرف یہ ہے کہ کان لگا کر سننا حرام ہے. گانے کو سنائی دینا حرام نہیں ہے، سننا حرام ہے. جب خود بہت آواز آ رہی ہے چارہ نہیں ہے، لیکن آپ توجہ سے سننا شروع کریں، وہ حرام ہے. چونکہ بعض ڈرائیور ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر اصلا گاڑی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اس کے بغیر چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابھی کئی گھنٹے ہیڈ فون نہیں رکھ سکتے، وہ لگا لیتے ہیں. پھر بہت سارے اور بھی سواری ہوتے ہیں کہ وہ بھی مثلا ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، تو ہے نا، وہ ایک خاص قسم کی مستی چڑھنی چاہیے تاکہ وہ صحیح ڈرائیونگ کرے. وہ لوگ کرتے ہیں، تو باہر وہ ان کی مجبوری ہے، چاہے وہ مجبوری ہے یا نہیں ہے. باہر ہمارے لیے استماع حرام ہے. استماع یعنی ہم خود سنیں. اب وہ جو آواز آ رہی وہ آنے دیں. تو لہذا عام حالات میں حرام موسیقی سننا حرام ہے. حرام موسیقی گانے بھی ہو سکتے ہیں، قوالیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. موسیقی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قسم کی ہے، پاپ ہے، کلاسک ہے، جو بھی ہے، سرود ہو یا جو بھی ہو، اب نام بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر وہ مہیج ہے اور مطرب ہے، ہیجان آور ہے، انسان کو آپے سے باہر کرنے والا، غافل کرنے والا ہے، عبادت سے دور کرنے والی موسیقی ہے، بس حرام ہے. چوتھی چیز تہمتوں کا سننا حرام ہے. اب یہ وہاں پر ہوتا ہے جیسا کہ اس دن 2-3 دن پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جہاں آپ کو بلاتے ہیں، مثلا دوستوں کے ہاں جھگڑا ہو گیا، آپ کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی ہماری باتیں سنو، یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں کہ آؤ مثلا ہمارے، اب وہاں تہمتیں شروع ہے. ہمیں نہیں سننی چاہیے. کوشش کریں، قرآن نے ایک خاص اچھا فیصلہ دیا ہوا ہے، جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے کہ ایک بزرگ بیوی کی طرف سے آ جائیں، ایک بزرگ مرد کی طرف سے آ جائیں، آپس میں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پورے محلے کو بلا لیتے ہیں بھائی ہمارے درمیان تصفیہ کرنے آ جائیں، جبکہ اولاً تصفیہ کا حق نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہم شرعی اختیاردار نہیں ہیں. تو تصفیہ نے فیصلہ کرنے کے لیے آ جائیں. ہم مصالحات کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر وہ دونوں راضی ہوں ہمارے اوپر کہ آپ جو بھی مصالحات کریں گے ہمارے درمیان تو مثلا ہم قبول کریں گے. تو آپ پھر اپنے جو ہے دانش کے مطابق کچھ فیصلے کرتے ہیں کہ جس پہ دونوں راضی ہوں. اب وہ فیصلے شرعی کے عنوان سے نہیں، وہ مصالحات کے عنوان سے ہے کہ ان کے درمیان راضی بازی کرنا ہے. تو آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ مثلا آپ اتنی چیزیں آپ چھوڑ دیں، اتنی چیزیں آپ چھوڑ دیں، یہ اتنی چیزیں آپ ادا کریں، اتنی مثلا اس طرح سے.
وہ ٹھیک ہے. اب وہاں جا کر پوری داستان سننا، میاں شروع ہو جاتے ہیں، پھر بیوی شروع ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، پھر سسر ساس کے بارے میں مثلا، یا پھر کبھی خاندان کے بارے میں. ہم نے تو بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جو بھائی کی بیوی کے بارے میں وہ باتیں کرتے جیسے کہ شوہر کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کے بھائی اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ گھر کی بہو ہے، اب اس کے بارے میں ناموس کا احترام ہونا چاہیے. بہرحال وہاں پہ جب تہمتیں، چونکہ عموماً وہاں پہ تہمتیں ہوتی ہیں، سننا حرام ہے. اسی طرح دوستوں کی محفل میں جب آپ دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں مثلا الزام تراشی ہے، تہمت لگا رہے، تو وہاں نہ سنیں. تہمت سننا حرام ہے. خلاصہ تہمت یعنی ایسی بات، ایسا عیب، ایسا نقص جو اس میں نہیں ہے، یا وہ آپ لگا رہے. چوری نہیں کیا کہ نہیں یہ چور ہے، یہ تہمت ہے. اس کا سننا بھی حرام ہے. تہمت لگانا بھی حرام ہے، تہمت کا سننا بھی حرام ہے. اب جو کچھ سننے کی چیزیں حرام ہونے کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، استماع ہے حرام، نہ سماع. سماع سنائی دینا ہوتا ہے، استماع سننا ہوتا ہے. تو استماع حرام ہے، چاہے غیبت ہو، چاہے وہ اب یا بس میں جا رہے ہیں، وہ مثلا باتیں کر رہے ہیں، آپ نہ سنیں، آپ نہ سنیں. اب وہ جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں دیں، تو آپ بس چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے. اب جہاز کی سیٹ سے تو اتر کر نہیں جا سکتے، لیکن آپ سننے کی کوشش نہ کریں، توجہ نہ سنیں. اس کو استماع حرام ہے. غیبت کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، سخن چینی کے بارے میں استماع حرام ہے. یعنی خود اپنی رضایت کے سے سننا شروع کر دے، یہ حرام. کان میں آوازیں آتی ہیں تو میں کیا کروں، وہ آنے دیں. آپ توجہ نہ دیں اور یقین بھی نہ کریں، ترتیب اثر نہ دیں، آپ اب اسے قبول نہ کریں. جو کچھ بولا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میری طرف سے وہ قرار سے صفر ہے، یعنی اسے دل میں جگہ بھی نہ دیں. وہی کان میں آواز تو آ رہی ہے، تو آپ اسے جو ہے اب اس شخص کی عدالت پہ شک کرنا، اس شخص کی عفت پہ شک کرنا شروع کریں کہ جو اس نے اس کے بارے میں بتا دیا. نہ مانیں آپ اسے کہ میری طرف سے کلیئر ہے ابھی تک، جب تک مجھے خود کسی چیز کا پتہ نہ چلے. یہ آپ کو کرنا چاہیے. بہرحال آوازیں آپ تک آتی رہتی ہیں. بنا برئین اگر حرام آوازیں انسان کے کان میں آتی رہیں تو اس سے انسان گناہگار نہیں ہوتا جب تک خود سننے کی کوشش نہ کرے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفضل. اولاً مناسب نہیں ہے کہ لڑکیوں کی آوازیں سنیں. دوماً آپ کس انداز میں سنتے ہیں وہ مہم ہے. یعنی بہت ہی ان کی آواز اچھی ہے، اور تو کسی نامحرم کی آواز قصد لذت سننا حرام ہے. پھر بعض لڑکے ہیں جن کی آواز تو لڑکیوں کی طرح ہے، وہی ہے، قصد لذت ہے، خوف گناہ ہے، حرام ہے. چاہے آپ قرآن سنیں گا نہ سنیں کی چیز احتیاط کریں. آپ تمام دوست احباب کی عورتوں کی آواز میں کچھ بھی نہ سنیں. میں 2 دن سے اسی کی کوشش کر، ابھی بھی میں نے شاید 3 یا 4 دفعہ دہرایا یہ ساری چیزیں. اب میں کیا اور کیا بتا رہا ہوں، آپ کچھ آپ بولی مفتی. ماشاء کہ جو دیندار المتدین ہے وہ تو خیر یہ ہیجان آور ہے. میں اور کیا بیان کروں، جو مجھے الفاظ آتے ہیں میں نے بیان کیے. آتے ہیں قرآن کو پڑھیں. 11ویں سبق کو تو ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ. تو آتے ہیں مانوس الفاظ اور نئے الفاظ میں انشاءاللہ العزیز. جی اچھا اخلاق پڑھنا، چلو اخلاق اچھا یہ انشاءاللہ 5-10 منٹ پڑھیں گے اخلاق کے بارے میں. تو تکبر اور تواضع کی علامتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی تھی. تو 5ویں علامت یہ ہے، اس علامت کو دیکھیں، یہ بھی تکبر یا تواضع کی علامت ہو سکتی ہے. 5ویں علامت یہ ہے کہ
اس کو ہلکا موٹا پرانا میلا لباس پہننا گران نہ ہو. موٹا لباس پہن لیتے ہیں مثلا اس کلر کے پہن لیتے ہیں اس کلر کے پہن لیتے ہیں خاص فرق نہیں پڑتا گران نہیں گزرتا. تو یہ تواضع کی علامت ہوتی ہے کہ آپ پہن لیتے ہیں. اگر کوئی شخص ملبوس نفیس اور لباس فاخرہ پہننے میں حریص ہو کہ میں نے حتماً اس قسم کے لباس پہننے حریص اور لالچی ہو اور اس کو شرف اور بزرگی سمجھتا کہ میرا لباس ہی شرف ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ کبھی ایک شخص آتا تھا کہ اس قسم کے لباس پہنے مثلا سونے کے یا پھر گولڈن کلر کے بٹن لگے ہوئے مثلا نگینے لگے ہوئے تھے. نگینے بٹن کی جگہ بڑے بڑے جو ہیں فیروزے کی نگینے اور فیروزہ تھا یا نہیں تھا نہیں معلوم. پورا پنڈال اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اسٹیج پہ آیا پورا پنڈال اس کو دیکھ رہا ہے پروگرام کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں لباس شہرت ہے اور حرام ہے. ایسا لباس جسے دوسرے عام معمول نہ ہو اس کا پہننا حرام ہے. معاشرے میں جس لباس کا پہننا معمول نہ ہو حرام ہے. مثلا اسی طرح کلر جو بھی کلر معاشرے میں معمول نہیں ہے آپ ایسے ابھی آپ خود فل سرخ کلر کے لباس پہنے شاید اب وہ معاشرے میں رائج نہیں ہے لہذا لباس شہرت اور حرام ہے. کالا لباس مثلا پہنتے ہیں ابھی سرخ تو میرے خیال میں شاید ہی کبھی کسی نے پہنا ہو یہاں پہ قمیص سلوار بنا کے سرخ مرد حضرات مثلا عورتوں میں تو خیر ہے. جی وہ رواج بھی نہیں ہوا مطلب بعض لوگوں نے شاید مثلا شروع کیا. تو اسی طرح سے ابھی اونی کپڑا ہے بعض لوگ پسند نہیں کرتے. میں نے صرف اور صرف وہ بھی اس ملک کا کاٹن مثلا پہننا وہ بھی اس طرح سے. بعض لوگ تو ایک دن کے لیے ایک جوڑا ہوتا ہے صبح پہنا رات کو اتار لیا اگلے دن نیا جوڑا چاہیے مثلا استری شدہ اس کو تو اگلے دن پہننا پسند نہیں کرتے. یہ چیزیں تکبر کی نشانی ہوتی ہیں. اگر لباس کو شرف سمجھے فضیلت سمجھے یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے. حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بندہ ہوں. یہ پہلا تواضع میں بندہ ہوں خاک پر بیٹھتا ہوں. دوسرا تواضع اونی کپڑے کا لباس پہنتا ہوں. تیسرا تواضع اور اونٹ کو باندھتا ہوں میں خود. اونٹ کو باندھنے کے طریقے ہوتے ہیں بعض تو پھر یہاں پہ نکیل لگا کے رسی لگا کے اس کو باندھنے. بعض جو ہے رات کو جب سلانا ہوتا ہے اونٹوں کے گھٹنے باندھ کے سلانا ہوتا ہے کہ اس کو بٹھاتے ہیں پھر گھٹنے باندھ لیتے ہیں. پیغمبر میں خود اونٹ کو باندھتا ہوں یعنی اس میں بھی مجھے یا نہیں آتا. بعد فراغت طعام اپنی انگلیوں کو چوستا ہوں. بعض لوگ تو اس میں بھی تکبر کریں گے کھانا کھا کے اسی طرح جائیں گے واش بیسن پہ. انہیں چوسنا مستحب ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جو بندہ چوستا ہے اپنے ہاتھ انگلیوں کو اس کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے. خداوند متعال نے خود انہی انگلیوں کے پوروں میں ایسی چیز رکھ دی ہے جب آپ چوستے ہیں تو غذا جلدی ہضم ہو جاتا. تو بعض لوگ مثلا اسے چوسنا پسند نہیں کرتے پلیٹ صاف کرنا پسند نہیں کرتا. خشوع سے کرتے ہیں. تو خیر پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ میں جو ہے بعد فراغت طعام اپنی انگلیوں کو چوستا ہوں. جب کوئی مومن دعوت دیتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. یہ بھی بعض لوگ قبول نہیں کرتے. اگر کوئی کمزور شخص آ جاتا ہے غریب تو اس کی دعوت قبول نہیں کرتا. امیروں کی دعوت دفتروں سے چھٹی لے کر سرینا ہوٹل میں دعوتوں پہ چلے جاتے ہیں لیکن یہاں کسی غریب نے اگر دعوت دیا مثلا نہیں آتے ہیں. دفتروں سے چھٹی کر کے آتے ہیں دعوتوں میں. بعض لوگ تو شوقین ہوتے ہیں لہذا امیروں کے پاس. فرمایا کہ جب کوئی مومن دعوت دیتا ہے میں قبول کرتا ہوں. جس نے میرے طریقے کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. پیغمبر صاحب نے فرمایا یہی کام بندہ ہونا اپنے آپ کو بندہ سمجھے خاک پر بیٹھے اور اونی کپڑے کا لباس پہنے اور مثلا اب اونٹ یا اپنے جو مال مویشی ہے انہیں باندھنا مثلا دودھ دھونا پیغمبر صاحب کی سنت میں ہے. خود دودھ دیتے بکری کا دودھ دھونا بیڑ کا دودھ دھونا مثلا دو لیتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے پھر انگلیاں چوستے تھے پیغمبر اسلام. جب کوئی مومن دعوت دے قبول فرماتے پیغمبر اسلام فرمایا کہ جو کوئی میرا طریقہ ترک کرے مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے نہیں ہے اس کے ساتھ میرا پھر تعلق نہیں ہے میرا پھر رابطہ نہیں ہے.
روایت ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لباس کو زیب فرماتے، زیب تن، وفات کے وقت معلوم ہوا کہ وہ بالوں کا تھا، یعنی آتا اونی بھی نہیں ہے، بالوں کا ہے، یعنی وہ بھی بہت ہی مثلا آخری حد تک. اور اون تو قیمتی ہوتا ہے بالوں سے، میں بالوں کا تھا، یعنی بالوں سے بھی بناتے ہیں بکری کے، مثلا بکریوں کے، تو اس کا تھا. اس میں 12 پیوند تھے. یہ بھی ماحول کے حساب سے دیکھیں، ابھی فی الحال مثلا ماحول میں رائج نہیں ہے کہ آپ پیوند لگا دیں، البتہ فیشن کے طور پر ہے. جو آپ دیکھیں ابھی بعض نئے پینٹ شرٹ میں پیوند لگا کے ہی بیچتے ہیں کہ یہ مثلا گھٹنے کو پھاڑا ہوا ہے، اندر سے ٹاکی لگا ہوا ہے، تو یہ فیشن ہے، مثلا فیشن ہے. ہم نے کہا کاش کہ یہ پہلے اتنے سارے سالوں پہلے ہوتے، وہاں تو لوگ ہنستے تھے کہ اس طرح کا پہنے، مثلا ابھی وہی فیشن ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں کل جس طرح ابھی جو کالر ہے، یہ جو گریبان ادھر سے ہوتا تھا، اونی لباس ہوتا تھا. آپ نے نہیں پہنا ہوگا، ہم نے پہنا ہے. میں نے 2 لباس میں نے پہنے اونی، فل اونی، یعنی جس میں اون کے بناتے موٹے، دیسی، وہ بھی دیسی جو گھر کی بنی ہوتی ہے، یعنی لباس پہنتے تھے ہمارے زمانے تک تھے. اس کے بعد شاید کسی نے نہیں پہنا، یعنی ہمارے بعد شاید کسی نے نہیں پہنا، اس کے بعد خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی ہمارے علاقوں میں کم از کم شاید ہم آخری نسل تھے جس نے اونی لباس پہنا ہے. آپ نے نہیں پہنا ہوگا، نہیں پہنا ہوگا نا انشاءاللہ. اچھا ہے کہ نہ پہن. وہاں ادھر سے ہوتا تھا کراس. اب یہ جو ہے ایک یہاں سے ہوتا تھا پٹی، پھر اس کو بس ادھر لگا کے، ادھر ایک بٹن ہوتا تھا، ایک داغا ہوتا تھا، اس کو ادھر پیٹ کر رکھ لیتے تھے. جب اتارنا تھا تو اس داغے کھول لیتے تھے، گریبان ادھر سے. ابھی یہی فیشن کتنے سالوں سے یہی پہ چل رہا، گریبان ادھر سے ادھر. یہ کیا، اس وقت تو لوگ غریب لوگ یہ کرتے، ابھی امیر لوگ کرتے ہیں. انہی لباس پیغمبر انبیاء پہنتے تھے. ابھی تو خیر رائج نہیں ہے، جب رائج ہو بعض علاقوں میں شاید ابھی بھی ہے، ابھی لوگ خرید نہیں سکتے. ہمارے ہاں ایک جو ہے ابھی ہے ایک شخص ہے، 110 سال ان کی عمر ہے، وہ ابھی بھی اونی پہنتے ہیں، شلوار بھی، قمیض بھی، واسکٹ بھی، ٹوپی بھی. یعنی وہاں لوکل مٹیریل سے جو بنا ہوتے، جو ابھی وہاں پہ جو وہ پہنتے ہیں، یعنی 9 وہ اسی کے عادی ہو چکے ہیں. اب اس کے بغیر کسی لباس میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پہنتے ہیں. بہرحال وہ عرف کو ہمیشہ دیکھیں. مثلا ابھی پٹیاں پیغمبر اسلام کے میں 12 پیوند تھے. سیدہ کائنات کی چادر میں نہ معلوم کتنے پیوند تھے. اب اس زمانے میں مثلا عیب نہ تھا کیونکہ غربت زیادہ تھی. ابھی اب کم از کم پرانے تو پہن سکتے ہیں، لیکن پیون کاری نہ کریں، پرواہ نہیں. لیکن اندر پہننے کے اس لباس میں پیون بھی ہو، پرواہ نہیں. کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اتنی جو ترقی ہو جو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیون کاری کریں، کیونکہ کپڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ہر عید پہ بھی اگر آپ ایک جوڑا خریدے بہت ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پرانے سلا کے پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال اس میں عیب شمار نہیں کرنا چاہیے. سلیمان سے پیغمبر اسلام کے جو ہے وفات کے وقت ان کے لباس بالوں کا تھا، اور اس میں 12 پیوند تھے، جس میں گوسفن کے بالوں کے چند پیوند تھے. اب وہ 2 قسم کے پیوند، ایک بالوں کا الگ سے، گوسفن کے اون کا الگ سے. چند پیوند گوسفن والے، پٹو بھی وہ جو کپڑے کا ٹکڑا وہ مختلف ہے، لگے ہوتے ہیں. بہرحال وہ تو آخر اہل بیت ہیں، وہ عجیب ہے. آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ اب اس جوتے پہ اتنے ٹانکے لگے، مجھے شرم آتا ہے کہ ٹانکا لگانے والے کو بولتے ٹانکے، وہ کہاں لگاؤں ٹانکے، اتنے سارے ٹانکے لگ چکے ہیں. سلیمان سے پوچھا کہ کس واسطے نیا جامہ پہنتے ہو، حضرت سلیمان سے. اس نے کہا میں بندہ ہوں، جس وقت آزاد ہوں گا اس وقت نیا لباس پہن لوں گا. شاید اس طرح پوچھا ہوگا کہ نیا لباس کیوں نہیں پہنتے ہو. ابھی انہوں ترجمہ والے نے شاید بلا دیا. اس نے کہا میں بندہ ہوں، جس وقت آزاد ہو جاؤں گا اس وقت نیا لباس پہنوں گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم قیمت اور ہلکا لباس پہننا اہل ایمان کا طریقہ ہے. کم قیمت کا لباس اور ہلکا لباس پہننا اہل ایمان کا طریقہ ہے.
پیغمبر اسلام اپنے زمانے خلافت ظاہریہ میں لباس کہنا زیب تن فرماتے تھے. بعد اصحاب معترض ہوئے، اعتراض کیا. حضرت نے فرمایا اس میں چند فائدے ہیں. ایک ہے کہ مومنین میری پیروی کریں، جیسا کہ آقا مومنین نے فرمایا کہ میں معاشرے کے غریب ترین شخص کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا کہ اس کا دل نہ دکھے. وہ کہے گا کہ ہمارا تو مثلا امیر خود، مثلا صدر خود مثلا اس قسم کے لباس پہنتے ہیں. تو اہل بیت اس طرح سے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے کہ تاکہ مومن میری پیروی کریں. دوسرا یہ کہ یہ لباس دل کو تواضع کرنے والا بناتا ہے اور کبر سے پاک کرتا ہے. یہ پانچویں علامت ہے. ایک چھٹی علامت بھی ہے یہ کہ اپنی کنیزوں، غلاموں، خدمت گزاروں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانا اسے گوارا نہ ہو. ایسا شخص تواضع کرنے والا جو ہے گوارا نہ ہو تو یہ متکبر ہے. ایسا شخص تواضع کرنے والا نہیں ہے. اگر اسے گوارا ہے کہ اپنے کمزور افراد، ماتحت افراد، مثلا بعض لوگ مزدوروں کے ساتھ نہیں کھاتے، کنیزوں کے ساتھ نہیں، نوکر چاکروں کے ساتھ نہیں کھاتے، انہیں یاد دسترخوان پہ آنے نہیں دیتے، مثلا یہ تکبر کی علامت ہے. اگر ان کے ساتھ کھانے میں کوئی آپ کو مذائقہ نہیں ہے تو متواضع ہے، تکبر نہیں ہے. ایک شخص بلخی روایت کرتا ہے، بلخی شخص ہے، بلخ کا رہنے والا. میں خراسان کے سفر میں حضرت آغا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھا. جب دسترخوان بچھایا گیا، حضرت نے اپنے تمام ملازمین اور غلاموں کو دسترخوان پر جمع فرمایا. عرض کیا کہ آپ پر فدا اگر دوسرا دسترخوان ان کے واسطے قرار دیتے بہتر تو ان کو الگ کھلا دیں آپ یہ مزدوروں کو. فرمایا خاموش رہے، یہ بتحقیق سب کا ایک خدا، سب کا ایک دین، سب کے ایک ماں باپ ہیں، ہر کسی کے عمل کے مطابق جزا ملتی ہے. تو غلام ہو یا آقا ہو کیا فرق پڑتا ہے. واضح ہو کہ امتحان و آزمائش کبر اور تواضع ان پر منحصر نہیں بلکہ اس کے لیے بہت سے آثار اور اعمال ہیں. مثلا یہ کہ کسی شخص کو اپنے آگے کھڑا کرے. حضرت امیر المومنین نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اہل جہنم سے واقف ہو تو اس شخص کو دیکھے جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے مقابل ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے. مثلا اپنے لیے باڈی گارڈ بٹھا لیتے ہیں، تم لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ چیزیں اپنی حفاظت کے لیے یا اپنی عزت احترام کے لیے کچھ لوگوں کو آگے بٹھا لیتے ہیں. بہرحال اور بھی آثار ہیں انشاءاللہ. محمد و آل محمد.